اللہ سا پیش کر دیتا ہوں. اچھا میں ان کو سوال کے لیے نہیں بٹھاتا ہوں. کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں مفتی صاحب نے خود بندہ بٹھایا ہوا ہے, یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. یہ محلے کے ہیں رفیع بھائی, خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, میں نے نہیں بٹھایا ہوا ان کو. ان کا سوال یہ ہے کہ دوسری شادی مرد کرتا نہیں ہے, طاقت اللہ نے اس میں 4 کی رکھی ہے, پھر جب دوسری شادی نہیں کرتا تو پھر وہ اپنی, اللہ معاف فرمائے کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے, بیٹیوں کی طرف بھی بعض لوگ غلط نیت سے دیکھتے ہیں. تو جب بیٹی کی طرف خدا نخواستہ کوئی ایسی نیت سے دیکھے گا تو بیوی حرام ہو جائے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے ایک شادی ہو چاہے ایک بھی نہ ہو, بیٹی اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اس کی طرف کوئی بھی بری نیت سے نہیں دیکھتا, نہ اس کو چھونا تو دور کی بات. کوئی اگر دیکھ رہا ہے نا تو وہ انتہائی پرلے درجے کا غلیظ شیطان ہے. وہ 4 شادیوں سے بھی اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہوگی, کیونکہ یہ مقدس رشتہ ہے, اس پہ کوئی نظر پڑ ہی نہیں سکتی ایسی. تو اس لیے کسی کی ایک بیوی ہے اور وہ کہہ رہا ہے چونکہ مجھے دوسری کی اجازت نہیں ملی تو بیٹی پہ غلط, تو میں مجبور تھا. بھائی کوئی مجبور نہیں ہوتا اتنا, یہ تو انتہائی غلیظ پلید گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں جو یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو یہ فیور دینا کہ چونکہ دوسری کی سوسائٹی میں اجازت نہیں ہے تو اس لیے جناب وہ بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھو جتنی بھی قوت ہو انسان میں, شہوت ہو, کسی مرد پہ کبھی دل نہیں آتا. مرد پہ دل آئے گا ان لوگوں کا جو گے ہوں گے, جو ہوں گے یہ قوم لوط میں مبتلا لوگ ہوں گے, کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے نا. اور ایسا آدمی شادی کر بھی لینا تو بھی اس کے لڑکوں کی عادت ختم نہیں ہوتی, وہ گندے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بہن بیٹی ماں یہ بہت پیارے مقدس رشتے ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی کا دل ہے تو وہ غلیظ آدمی ہے. باقی جو دوسرا مسئلہ ہے, یہ ضرور ہے کہ دوسری کی اجازت نہ ہونے سے مردوں کو بعض دفعہ سیٹسفائی نہیں ہوتے, وہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں, وہ گناہ کرتے ہیں. باقی رہا مسئلہ جو حرمت مصاہرہ کا ہے کہ بیٹی کی طرف کسی نے شہوت کی نیت ڈالی, شہوت سے دیکھا تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. تو شہوت سے دیکھنا کبیرہ گناہ ہے, لیکن دیکھنے سے حرام نہیں ہوتی. خدا نہ خواستہ اس نے شہوت سے ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانے کے بعد شہوت اور بڑھ گئی, اس کی پوری تفصیل ہے, تو اس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. اور اسی طرح خدا نہ خواستہ سسر اور بہو میں کوئی ایسا ریلیشن ہو جائے تو وہ بہو اس سسر کے بیٹے پہ حرام ہو جاتی ہے. اس کو حرمت مصاہرہ کہتے ہیں. ابراہیم نخعی بہت بڑے تابعی تھے, ان کی بھی یہی رائے تھی جو امام بخاری جن کا بہت عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں. بڑے بڑے اسلاف میں بہت سے ایسے گزرے جن کا یہی, اور یہ دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط موقف ہے. لیکن یہ مسئلہ جب بھی میں نے حرمت مصاہرہ کا بیان کیا ہے نا, کہ بیٹی پر خدا نخواستہ کسی نے غلط ریلیشن قائم کیا, یا داماد اور ساس کا یا سسر بہو کا, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ وہمی بن جاتے ہیں. وہمی لوگ فون کرتے ہیں, وہمی تنگ کرتے ہیں, مجھے یہ خیال آیا, مجھے پاگل ہو جاتے ہیں, خود بھی پاگل ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی پاگل کرتے ہیں. تو اس میں خدا نہ خواستہ اول تو ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر ہو گیا ہو تو خود سے فتویٰ دینے کے بجائے کسی قریبی مستند دارالفتاء سے, دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, اسی طرح جامع اشرفیہ لاہور میں, جو بھی مستند دارالفتاء ہیں, یہ بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں مستند مفتی بیٹھتے ہیں, وہاں پوری سچویشن لکھ کے دے اور پھر ان سے تحریری فتویٰ لے. تو صرف ایک کلپ سن کے یا علماء کا بیان سن کے فیصلہ نہ کرے. باقی رفیع بھائی نے پھر یہ جو کہا ہے کہ پھر بچے حرامی پیدا نہیں ہوں گے, تو رفیع بھائی بچوں کا پیچھا چھوڑ دو. ٹھیک ہے, دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں جو جس عورت سے زنا ہو جائے نا, تو پھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہی ہوتا ہے, ناجائز بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ولد الزنا ہوتا ہے. گرل فرینڈ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حرام ناجائز ہی ہوتا ہے. لیکن حرمت مصاہرہ ہو گیا
اب اس میں چونکہ بہت مسائل میں پیچیدگی ہے، تو ایک آدمی کا تعلق ہوا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اپنی بیٹی کے ساتھ، اور پھر وہ اپنی اس بیٹی کی ماں سے بھی تعلق قائم رکھتا ہے، تو ماں تو حرام ہو جاتی ہے۔ اب بچہ جو پیدا ہو رہا ہے تو اس میں بھی فوراً اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس میں بھی دارالافتاء سے رجوع کیا جائے گا، کیونکہ شریعت نے بچے کو فیور بہت دیا ہے اس میں، حتی الامکان شریعت چاہتی ہے بچہ ناجائز نہ ہو، حلال ہی اس کو حلال قرار دیا جائے۔ تو اب یہ اگر میں ڈیٹیل میں گیا تو پھر عوام کی مینٹیلٹی سے اوپر کی بات ہو جائے گی کہ اس بچے کو حلال کیوں قرار دیا جائے گا، وہ آپ کے لیول سے اوپر کی بات ہو جائے گی، تو ہر چیز عوام میں ڈسکس کرنے کی نہیں ہوتی۔ بس اتنی بات ہے کہ بیٹی سے باپ کا ناجائز ریلیشن ہو گیا، یا سسر کا بہو سے ہو گیا، یا داماد اور ساس سے ہو گیا، تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کس نوعیت کا ریلیشن ہے یہ خود فیصلہ نہ کریں۔ پہلی بات، ہوا کیوں ہے ریلیشن، یہ غلط ہے نا بھائی، بہو کو بیٹی کی نیت سے دیکھیں، بہو کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں آپ۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بہو آئی ہے تو اس کے ایک صاحب تو اپنی بہو کی چوڑیاں ہاتھوں میں ڈال رہے ہوتے تھے پکڑ کے، میں بہو کے لیے گفٹ لے کر آئے ہوں، یہ بے غیرتی ہے یار، بے شرمی ہے۔ آپ بہو کے لیے گفٹ لے کر آئے ہو، اپنے بیٹے کو بولو کہ بہو کے ہاتھ میں ڈال دے وہ، تو سسر کو چاہیے بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے، بس اس سے زیادہ اس سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے۔ بیٹی جب بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، تو اس کے سر پہ، پیشانی پہ پیار کر لے، سر پہ پیار کر لے، گلے ملنا بیٹی سے یہ ویسے بھی شرم و حیا کے خلاف ہے، غیرت کے بھی خلاف۔ داماد صاحب حج کر کے آ رہے ہوتے ہیں، ساسیں لپٹ رہی ہوتی ہیں داماد سے ایئرپورٹ پہ، کیا بے شرمی ہے یار، تو غلط ہے یہ۔ تو بس سر پہ ہاتھ رکھ لے، ساس کیا کرے، داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے، بس اتنا ہی ہونا چاہیے، تو اس سے زیادہ نہ۔ ایک بات یہ تھی کہ مقصد یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو بتایا جائے نا کہ جیسے جب کہتے ہیں کہ 60 سال کا ایک کافر جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری ہو اور وہ صدقے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، تو مسلمان کب کافر ہو رہا ہے یہ بھی تو بتانا چاہیے نا، کہ مطلب کون سے ایسے کفری لفظ کہہ دیے اس کافر ہو گیا۔ جیسے اگر قادیانی جو ہے نا ایمان کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں، اگر کسی قادیانی دوست سے کسی دوست نے یہ سوال کر لیا جو میں نے سنا ہے علماء سے کہ اچھا یار یہ کہا اس کی مرزا کی جو ہے نا نبوت کی دلیل بتا، تو علماء کہتے ہیں وہ ایمان سے گیا صرف ایک جملے کے اوپر، تو جب یہ ایمان سے گیا تو پھر آگے کیا ہو؟ ایمان سے گیا، پھر بیوی نکاح سے گئی، پھر بچے، یہی ہے نا، صحیح ہے۔ جو مسلمان ایمان سے جا رہا ہے تو اس کی بیوی نکاح سے جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جائے گی، جائے گی۔ اچھا چلیں، جی 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 پیار سے سمجھایا ہے جی، کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، انصاف نہ کر سکو تو ایک پہ رہو، جی تو یہ رعایتی ایک جو ہے وہ رعایتی پیکیج ہے۔ لیکن کچھ لوگ کثرت بھائی مائک پکڑا دینا انکل کو۔ کثرت ازواج کو گالی سمجھتے ہیں، جی، اور عورتیں یا مرد لبرل ٹائپ کے وہ گویا کہ اس آیت کا انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ ذرا یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، یہ تو ایک شادی کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے میں جو لبرل یہ تہجد گزار ہیں وہ بھی ایسی کر رہے ہیں۔ ہاں وہ بھی ایسے ہی ہیں، تو 2 شادیاں کیا، یہ جو ہمارے جو نام نہاد لبرل ہیں یہ تو ایک کو بھی برا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک کرو جب 50 سال کے بڈھے ہو جاؤ، اس کی وجہ یہ کہ میں نے ٹائم پہ شادیاں کر لی تھی، اگر نہیں کرتا ہوتا تو بڈھا ہو چکا ہوتا۔ مطلب ایک بھی نہ کرے لیکن مخالفت تو نہ کرے نا کم سے کم۔ انکل کے جذبے کو سلام۔ جی، دولہا کا نام رفعت علی، آپ ہیں؟ رفعت علی نا، دلہن کا نام ازار، غلط نام لکھا ہوا ہے یار، اس کو صحیح کر دینا ولید۔
عذرا بنت عالم زیب 50,000 روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں عذرا بنت عالم زیب کا نکاح 50,000 روپے مہر میں رفعت علی ولد بادشاہ منیر ان سے کروں. آپ ہیں کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ سید عثمان علی ولد دلہن کا نام سیدہ شفق بنتے اور مہر 5 لاکھ. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی 5 لاکھ روپے محل میں سیدہ شفق فاطمہ بنت سید رئیس الدین احمد کا نکاح سید عثمان علی ولد سید شہزاد علی سے کروں. اجازت ہے؟ ٹھیک. ہاں انہوں نے بتا دیا اجازت. آپ ہیں نا وکیل؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب رفعت علی ول بادشاہ منیر، میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح عذرا بنت عالم زیب سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول. جزاک اللہ جی، اللہ مبارک کرے. سید عثمان علی ولد سید شہزاد علی، میں نے 5 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح سیدہ شفق فاطمہ بنت سید رئیس الدین احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات نصیب فرما. ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا.
हर तरह की बदगुमानी से, शैतान के फितनों से, लड़ाई झगड़ों से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। जिसकी जो जायज मुराद है अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अल्लाह बहुत मुबारक करे माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब शादियां घर के की तामीर के लिए सूदी कर्जा लेना जायज है? जायज नहीं है। सूदी कर्जा लेना कब जायज है? सिर्फ उस सूरत में जायज है जो खाने के लाले पड़ जाएं या किराए पे रहने के लिए भी घर ना हो, रोड पे आके पड़े हुए हो, तो ऐसी मजबूरी में हलाल कर्जा कोई ना दे रहा हो तो सूदी कर्जा लेने की ऐसी शदीद मजबूरी में गुंजाइश है। लेकिन ऐसी मजबूरी आजकल होती नहीं है लोगों को, और वैसे भी बैंक तुम्हें थोड़ी देगा सूदी कर्जा, वो पहले देखता है, वो मालदारों को देखता है, गरीबों को थोड़ी देता है। आप रोड पे पड़े हुए हो, चरसी हो, चरसियों की तरह, चरसी हो नहीं और घर भी नहीं है, कोई किराए पे भी नहीं दे रहा, तो आपने मुफ्ती से फतवा ले लिया कि हाँ भाई ऐसी मजबूरी में बैंक से लोन ले सकते हो ताकि किराए पे घर लो या घर खरीद लो, तो ऐसी कोई घर ही नहीं है। तो आप जब बैंक जाओगे ना वो फतवा लेके, तो बैंक कहेगा ये फतवा अपने पास रख, ऐसे गरीबों के लिए हमारे पास कर्जे की, इस्लामी बैंक भी नहीं देगा, समझते हो, कोई बैंक नहीं देगा आपको। बैंक कहेगा हमने नोट छापने की मशीन है, हम गरीबों के लिए ज़कात सदकात है, फला ट्रस्ट का नंबर हम तुम्हें दे देते, उससे जाके प्राप्त करते। मुफ्ती से बगैर कोई शख्स दीनदार गुनाहों से बचता हो, अगर कोई दीनदार हो, गुनाहों से बचता हो, लेकिन उनका एक अदना सा शौक हो मौसीकी का, वो नमाज भी पढ़ता हो, कुरान की तिलावत भी करता हो, लेकिन मौसीकी भी सुनता हो, तो क्या मौसीकी सुनना जायज़ है? जायज़ तो नहीं है भाई, बस ये कहेंगे कि बहुत सारी नेकियों में एक गुनाह कर रहा है, बस इसकी वजह से नमाज न छोड़े। बाज़ दफ़ा ये होता है शैतान एक गुनाह करवाता है, फिर शैतान कहता है तो पूरा शरीयत हो तो तू चल नहीं रहा, तो नमाज का क्या फायदा, कुरान की तिलावत का क्या फायदा, ये मत कर ले, ये शैतान का वार होता है। जो नेकियां हो रही हैं उनको मत छोड़ो। अगर बिलफर्ज जिंदगी में कोई गुनाह है भी ना, वो नहीं छूट रहा अगर वो गुनाह, तो उसकी वजह से नेकियां मत छोड़ो। शैतान का ये बहुत बड़ा वार होता है, खासतौर पे दीनदार लोगों पे, कि एक गुनाह हो गया वो कंटिन्यूसली हो रहा है, छूट नहीं रहा, शैतान कहता है अब छोड़ यार, बाकी ना बाकी चीजों को पकड़ के रखो, ये भी छूट जाएगी।